باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ سوال کہ محال باری تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے یا نہیں، یہ سوال غلط ہے، یا یہ سوال کہ محال باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے یا نہیں، تو یہ سوال بھی غلط ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، وہ اس کو مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے آپ مغالطہ سوالات یا فالسی آف کوسچنس میں ایک قسم ہے کہ آپ یہ کہیے کہ کیا آپ نے شراب پینی چھوڑ دی ہے، جبکہ آپ جو ہے وہ نہ شراب ماضی میں پیتے تھے، نہ حال میں، نہ مستقبل میں کبھی پئیں گے۔ تو اب اگر آپ ہاں میں جواب دیتے ہیں، افرمیشن میں جواب دیتے ہیں، اس بات میں جواب دیتے ہیں جس کا مطلب ہے ماضی میں آپ پیتے تھے، اور اگر آپ نفی میں جواب دیتے ہیں جس کا مطلب حال پی رہے ہیں، حالانکہ نہ ماضی میں پیتے تھے، نہ حال میں پیتے تھے، اور نہ حال میں پیتے ہیں اور نہ مستقبل میں پئیں گے، تو یہ کہتے ہیں اس قسم کی غلطی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، محال عقلی بالخصوص غیر مقدور ہوتا ہے اور قدرت الباری سے خارج ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ محال عقلی قدرت الباری سے خارج ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے خارج ہے، یہ جواب ہوگا صحیح، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا مغالطہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کہ کیا محال عقلی باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے، یا باری تعالیٰ کی قدرت محال عقلی پر ہے، آپ کہیں گے نہیں، تو یہ جواب بھی ٹھیک ہوگا۔ تو یا اس کو اس سے ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ جیلمی صاحب نے اس غلطی کا منبع کیا ہے، سورس کیا ہے، مصدر کیا ہے، تو ہم اس بتاتے ہیں کہ اس کے ماخذ بتاتے ہیں آپ کو۔ اس کا ماخذ یہ ہے کہ دو عالم گزرے ہیں ماضی میں، ایک حنیف ندوی اور ایک ایوب دہلوی۔ ایوب دہلوی نے کچھ مقالات اور تفاسیر کے نام سے چھوٹے چھوٹی سی کتب لکھی ہیں، اور حنیف ندوی نے بھی اپنی ایک کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال محال کے بارے میں کرنا ہی غلط ہے، لیکن یہ دونوں کی غلطی ہے۔ یہ ہمیں حنیف ندوی صاحب سے بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے اور ایوب دہلوی سے بھی۔ اور یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ ایوب دہلوی اور حنیف ندوی دونوں خیرآبادی طرز فکر سے کافی متاثر تھے۔ ہو سکتا ہے کہ، اور ان میں یہ تھا کہ مکمل خیرآبادی بھی نہیں تھے، تو اپنی عقل بھی چلاتے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ دونوں نے یہ غلطی کی ہو۔ اب میں یہاں پر ایوب دہلوی کی بھی یہ غلطی بتا دوں کہ جو لوگ ایوب دہلوی میں تکیہ کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کی غلطی ہے کہ ایوب دہلوی کے نزدیک باری تعالیٰ کی قدرت میں متعلق ہونے کی صلاحیت نہیں، علم میں متعلق ہونے کی صلاحیت نہیں، اور یہ صلاحیات نہیں، حتیٰ کہ بصر و سمع میں بھی تعلق کی صلاحیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں قدیم کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، حالانکہ قدیم کے اندر قدیم کے لوازم میں اضافہ اور کمی کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح قدیم میں لوازم کے حدوث کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ذرا یہ سمجھتے رہیے گا بات، اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدیم کے خواص میں حدوث کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ خواص میں احداث کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوب دہلوی صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ کی ہے کہ قدیم کے لوازم کو اور قدیم کے تعلق کو ایک سمجھ لیا۔ تو جو فلاسفہ نے نفی کی ہے وہ قدیم میں لوازم میں اضافے یا کمی کی صلاحیت، حالت منتظرہ ہونے کی صلاحیت جو لوازم کے اعتبار سے ہے یا خواص کے اعتبار سے ہے، اس کی نفی کی ہے، نہ کہ تعلق کی صلاحیت۔ تو یہ ساری غلطیاں ان کی ہیں، تو آپ یہ نوٹ کر لیں۔ تو یہ جہلمی صاحب کے ہم نے ماخذات بھی بتا دیے۔ اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جہلمی صاحب کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے جمع کر کے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا محقق بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو جہلمی صاحب معتزلہ نظامیہ کے مذہب پر ہے۔ والسلام تمت۔